بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہر اقتدار وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں صورتحال بالکل بھی نارمل نہیں ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں میں غیر معمولی حیران کن خبریں آ سکتی ہیں، حیران کن صورتحال ہو سکتی ہے۔ جو خبریں میں آپ سے ابھی شیئر کرنے والا ہوں اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا حالات بنتے نظر آ رہے ہیں، اور اس سے بھی بڑی بڑی خبریں آ سکتی ہیں، بڑے معاملات ہو سکتے ہیں آئندہ 24 گھنٹوں میں۔ اسلام آباد میں شہر اقتدار ہے، وہاں سے ہی ایسی خبریں جنم لینی ہیں کہ جس سے پورا ملک ہل کے رہ جائے گا۔ جو ابھی تک اطلاعات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ ایک بڑی خبر یہ آئی کہ آخرکار ٹرائل مکمل ہو گیا ہے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا، کورٹ مارشل ہوا ان کا، اور اب جب ٹرائل مکمل ہو گیا ہے تو اب سب کو انتظار ہے کہ فیصلہ کیا آتا ہے اور کب آتا ہے، کتنا انتظار رہتا ہے۔ پہلے بھی جتنا سوچا جا رہا تھا اس سے زیادہ وقت لگا اس ٹرائل میں، لیکن اب انتظار ہے فیصلے کا، سزا کیا ہوتی ہے، کیا سزا ملتی ہے، اور ہفتہ لگتا ہے، مہینہ لگتا ہے، اس سے زیادہ لگتا ہے سزا سنانے میں، یہ میں آپ سے عرض کر دوں۔ اور پھر ظاہر ہے اس کے آگے بھی مراحل ہوں گے ان کے پاس، آگے بڑی عدالتوں کا، اب تو آئینی عدالت ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آئینی عدالت میں جاتا ہے، سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، کہاں یہ جائیں گے؟ ویسے ہائی کورٹ شاید پہلے جانا پڑے ان کو، جو بھی فیصلہ آتا ہے اس کے بارے میں۔ دوسری طرف جناب آخرکار یحییٰ خان صاحب جو اب آخری چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، کیونکہ انہوں نے یہ ترمیم کروا ہی لی کہ کم از کم میرے ساتھ تو چیف جسٹس آف پاکستان لکھا جائے، اس کے بعد کوئی چیف جسٹس آف پاکستان نہیں رہے گا، پھر ایک چیف جسٹس سپریم کورٹ کا ہوگا، ایک آئینی عدالت کا ہوگا۔ تو اب وہ یحییٰ خان صاحب آخرکار مجبور ہو گئے ہیں کہ انہوں نے فل کورٹ اجلاس بلا لیا ہے، لیکن بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ تمام ججز کو انہوں نے تب بلایا جب صدر آصف علی زرداری نے سائن کر دیے اس ترمیم پر جس میں صدر زرداری کو بھی تاحیات استثناء حاصل ہے۔ تو اب تو وہ آئین بن چکا، قانون بن چکا، اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ پھر بھی جی ججز کے پریشر پر چلے انہوں نے کیا تو صحیح، کیونکہ اپنے ہی ان کے جج یہ باتیں بول رہے تھے۔ آج افادیت کے نام پر مداخلت کی اجازت دی تو کل مصلحت کے نام پر آزادی ختم ہو جائے گی۔ ایک وقت آتا ہے جب خاموشی احتیاط نہیں بلکہ غفلت بن جاتی ہے۔ عوام ہم سے خاموشی نہیں بلکہ وضاحت کی توقع رکھتے ہیں۔ فل کورٹ اجلاس بلانے کی تجویز پیش کرتا ہوں جسٹس صلاح الدین پنہور کا جناب یحییٰ فریدی کو خط۔ اسی طرح جسٹس منصور علی شاہ صاحب جن کو آج چیف جسٹس ہونا چاہیے تھا اور یہ 26ویں ترمیم کر کے ان کا راستہ روکا گیا، تو جناب وہ بھی اب جا رہے ہیں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ شاید وہ استعفیٰ دے دیں، ان کا چیمبر خالی کیا جا رہا ہے، ان کا آفس جہاں وہ بیٹھتے ہیں وہ خالی کیا جا رہا ہے، یہ بھی خبریں آ رہی ہیں۔ اسی طرح اور بھی کچھ استعفے آ سکتے ہیں، حتیٰ کہ جسٹس اطہر من اللہ کے حوالے سے بھی خبریں چل رہی ہیں کہ وہ کئی ججز سے جا کر مل رہے ہیں۔ اب یہ فل کورٹ کے لیے ہے یا الوداعی ملاقاتیں ہیں، اس پر بھی چہمگوئیاں چل رہی ہیں۔ تو اب یحییٰ فریدی صاحب نے تو مدت کے خاتمے تک یہاں چیف جسٹس ہاؤس میں بھی رہنا ہے، ان کے پاس وہ بھی پاس رہے گا، عہدہ بھی پاس رہے گا، تو ان کو اب کیا لگے، انہوں نے تو جو ترمیم میں کروانا تھا وہ کروا لیا۔ اگرچہ اس میں اب ایک عجیب بات یہ ہوئی ہے کہ دوبارہ سینٹ کا اجلاس بلانا پڑا، اور اس میں اتنی اخیر بے شرمی ہوئی ہے نا جی، دھوکہ ہے 27ویں ترمیم کے نام پر، آئینی ترمیم نہیں، یہ دھوکہ ہے کہ ایک شخص سیف اللہ بڑوچ سینیٹر وہ استعفیٰ دے چکا، اس کو پھر لایا گیا سندھ سے، استعفیٰ دینے کے بعد بھی اس کا استعفیٰ نہیں منظور کیا گیا، لائیو استعفیٰ، مان بھی لیا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، استعفیٰ دیا جائے اور مان لیا جائے۔ قبول کر لیا، چیئرمین سینٹ نے کہہ دیا آپ استعفیٰ دے دیں، ہم آپ کو پھر لے آئیں گے۔ اس پر سینیٹر ہمایوں محمد تحریک انصاف کے شرم دلاتے رہے یوسف رضا گیلانی کو، چیئرمین سینٹ کو، وہ اور ان کے بیٹے بھی فارم 47 پہ ہی آئے ہوئے ہیں کہ جناب ایک شخص پر ڈیفیکشن کلاز لگتی ہے، اس نے پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کی، آپ کے سامنے کی، بجائے اس کے کہ آپ اس کو ڈسکریج کرتے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں ہم آپ کو سینیٹر دوبارہ بنوا دیں گے۔ وہ ایک مجرم ہے، اس کو آپ کہہ رہے ہیں سینیٹر دوبارہ بنوا دیں گے، آپ لوٹا کریسی کو فروغ دے رہے ہیں۔ تو یہ تو دھوکہ ہو رہا ہے قانون آئین کے نام پر، پارلیمنٹ کے نام پر، اور ڈیفیکشن کلاز کے قانون موجود ہے کہ آپ پارٹی پالیسی کے خلاف نہیں جا سکتے، جائیں گے تو آپ پارٹی رکنیت آپ کی ختم ہو جائے گی، آپ کی سیٹ چلی جائے گی، آپ کا ووٹ بے شک مان بھی لیا جائے اس کے بعد تو جائے گی نا، نہیں دوبارہ بلایا جا رہا ہے جس کو ووٹ ڈالنے کے لیے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہائی لائٹ ہو رہی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے نا، جب دھوکہ ہوگا تو پھر فضل الرحمان صاحب بھی تو چیخیں گے، ان کے ساتھ نون لیگ نے جن کے ساتھ وہ چلتے تھے سب سے بڑا دھوکہ کر دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا نون لیگ کو پیغام ہے کہ ہمارے سینیٹرز کو توڑ کر جو آپ نے کیا ہے اچھا نہیں کیا، کیونکہ ان کے بھی ایک احمد خان صاحب شاید ان کا نام تھا سینیٹر، وہ جو منہ چھپاتے پھر رہے تھے، بھاگ رہے تھے، ان کو توڑا گیا۔ تو JUI بڑے غصے میں ہے۔ فضل الرحمان صاحب کا پیغام یہ ہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، معاملات بعد میں بھی چلیں گے، یہ بات ہم دل میں یاد رکھیں گے، پھر بھی ضرورت پڑ سکتی ہے ہمیں۔ ایک کامران مرتضیٰ صاحب سینیٹر ہیں JUI کے اور چیف ایڈوائزر کہہ سکتے ہیں آپ قانونی معاملات پر فضل الرحمان صاحب کے، انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے۔
گزشتہ روز خیبر پختونخوا میں ہم جرگے کے 2 مہمان غائب ہو گئے ہیں اور اس پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے سخت رد عمل دیا جی، سخت رد عمل۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑی خبر یہ آئی ہے، وفاقی کابینہ نے آرمی ایکٹ میں آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل کی سروس مدت ملازمت 5 سال کی منظوری دے دی ہے۔ تو ابھی اور بھی بہت سے اس طرح کے نوٹیفیکیشن آئیں گے۔ البتہ ہائی الرٹ پر ہے اس وقت اعلیٰ شخصیات کی سیکیورٹی، کیونکہ پنجاب میں پولیس ہائی الرٹ ہے۔ عدالتوں اور ججز کے رہائشی علاقوں کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ اسلام آباد میں جو خود کچھ دھماکہ ہوا اس کے بعد یہ کچھ کیا جا رہا ہے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا ہے کہ موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر عدالتوں سمیت صوبے بھر میں پولیس ہائی الرٹ ہے کہ کچہریوں، عدالتوں، ججز کے رہائشی علاقوں کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے اور پنجاب بھر کی عدالتوں کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ سی ٹی ڈی کے زیر نگرانی اہم روٹس اور مقامات پر سرچ آپریشن جاری۔ عدالتی کمپلیکسز اور چینی پروجیکٹس اور رہائش گاہوں، یعنی چین کے جو پروجیکٹس ہیں ان کی رہائش گاہیں ہیں چائنیز باشندوں کی، ان کی سیکیورٹی کا آڈٹ مکمل کیا گیا ہے۔ جوڈیشل کمپلیکسز کی سیکیورٹی کا اثر نو جائزہ لیا گیا ہے۔ ججز، بارز، متعلقہ اداروں کے لیے فول پروف سیکیورٹی پلان تیار ہے۔ عدالتی کمپلیکسز آنے والی گاڑیوں کے لیے سٹیکر سکیم نافذ کر دی گئی۔ ججز کی گزرگاہوں کی سرچ اینڈ سویپنگ روزانہ کی بنیاد پر کی جا رہی ہے۔ اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ سری لنکن ٹیم واپس جا رہی تھی، کرکٹ کا دورہ، کرکٹ کی سیریز کا دورہ منسوخ کر کے ختم کر کے جا رہی تھی۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے، پھر سری لنکن گورنمنٹ بیچ میں آئی، ان کا بورڈ بیچ میں آیا اور پلیئرز کو سمجھایا، پھر وہ رکے ہیں۔ اب زمبابوے کی ٹیم بھی آ گئی ہے۔ اللہ کرے کہ حفظ و امان میں سب کو اللہ تعالیٰ رکھیں اور یہ سب اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے ہو جائے اور کوئی دہشت گردی کا اس ملک میں واقعہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم و کرم فرمائے۔ 27ویں آئینی ترمیم، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کس رکن نے ووٹ نہیں دیا؟ سب سے ہائی لائٹ تو ہو رہے ہیں حمزہ شہباز صاحب، لیکن اور بھی ہیں۔ تو جناب اس کے حق میں 27ویں ترمیم کے حق میں 234 ووٹ آئے، جبکہ مخالفت میں 4 ووٹ آئے۔ اس کی شق بار منظوری بھی ہوئی اور اس میں پی ٹی آئی نے ایوان سے چونکہ واک آؤٹ کیا تھا۔ تو خبر یہ ہے کہ جی حمزہ شہباز اور پیپلز پارٹی کی شگفتہ جمانی نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا۔ تو یہ ایک چیز ہائی لائٹ ہو رہی ہے کہ شریف خاندان کا ایک سپوت جو کچھ دن کے لیے وزیر اعلیٰ بھی بنا تھا، حمزہ شہباز آج کل بڑے غائب ہیں، وہ آئے نہیں ووٹ کاسٹ کرنے۔ تو نواز شریف صاحب کو تو زبردستی لایا گیا تھا، حالانکہ ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، تو ان کی شوگر بھی لو ہو گئی تھی، پھر بھی ان کو لا کر بٹھایا گیا اور ان سے ووٹ ڈلوایا گیا۔ تو یہ دکھانے کے لیے کہ بھائی آپ بھی ہیں، پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ حکومت کا جینا حرام کر دیں گے، اپوزیشن اتحاد کا احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ تو محمود خان اچکزئی جو بہت قریبی دوست میاں نواز شریف کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جینا حرام کر دیں گے اور تمام غیر ملکی سفیروں کو خطوط لکھیں گے کہ اس حکومت سے جو بھی معاہدے کیے ہیں وہ ختم کریں۔ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں اور پہلے بھی اس پر آواز اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی ہم احتجاج کریں گے، ایک پتھر بھی نہیں ماریں گے، تمام ملکوں کے سفیروں سے بات کریں گے، خطوط لکھیں گے کہ معاہدے ختم کرو۔ اقوام متحدہ کا ادارہ کہتا ہے 45% لوگ غربت کی لائن سے نیچے، کیا آسمان گرتا اگر آج اجلاس ملتوی کرتے؟ یہ کیا کیا جا رہا ہے اس ملک کے ساتھ؟ پھر آئین بالادست ہوتا ہے، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، تمام صوبوں کی معدنیات پر پہلا حق اسی صوبے کا ہوگا، اور پھر جی ہم آپ کا جینا حرام کر دیں گے۔ عدلیہ کے دوستوں، ججوں سے بھی درخواست ہے اور آپ ایک قلم سے اس سب کو فارغ کر سکتے ہیں۔ حکومت سے ہمارے مذاکرات ہوں گے اور مذاکرات یہ ہوں گے کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ لو جی پھر تو مذاکرات نہ ہی سمجھے۔ البتہ سب لوگ اس چیز پر متفق ہیں، چاہے وہ قانونی ماہرین ہیں، دانشور ہیں، کہ 27ویں ترمیم چل نہیں سکتی۔ جب بھی پارلیمان میں ہماری اکثریت آئی تو 27ویں ترمیم آئینی ترمیم کو ریورس کریں گے۔ بیرسٹر گوہر جب بھی آئی، لیکن یہ کلیئر ہے اور کبھی نہ کبھی یہ ہونا ہے، یہ نظر آ رہا ہے۔ یہ نظام نہیں اس طرح چل سکتا، یہ نظام ڈیلیور ہی نہیں کر رہا۔ تمام اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں اور ابھی آگے حالات آپ دیکھیے تو 27ویں ترمیم یہ ریورس ہونی ہی ہونی ہے۔ یہ سب لوگ اس پر متفق ہیں کہ یہ چل ہی نہیں سکتی۔ میں نے جتنے انٹرویوز دیکھے ہیں دانشوروں کے، صحافیوں کے، تاریخ دان، وکلاء، آئینی ماہرین، سابق ججز، وہ کہہ رہے ہیں جی اس کو ریورس کرنا پڑے گا، اس طرح تو نہیں چل سکتا ملک، اس طرح سے چیزیں ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ جناب اس وقت کی صورتحال ہے اور ابھی جس طرح سے یہ خبریں انفولڈ ہو رہی ہیں تو آپ نے اس خبر پر نظر رکھنی ہے کہ اگلے 24 گھنٹے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے غیر معمولی خبریں آنی ہیں، چیزیں نارمل نہیں ہیں، اور جس طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں بڑے استعفوں کی خبریں آ سکتی ہیں، اکھاڑ پچھاڑ کی خبریں آ سکتی ہیں، اور ابھی کل کا دن بھی بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ ابھی سے جو حالات ملک میں بن گئے ہیں،
جس طرح سیکیورٹی کو ہائی لائٹ کرنا پڑ گیا ہے، اور اس سب میں آپ دیکھیں کہ کس طرح نون لیگ نے دوست کھوئے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب کی طرف سے جب یہ کہا گیا کہ بات ہم دل میں رکھیں گے تو کہیں نہ کہیں تو اب وہ بدلہ لیں گے نون لیگ سے، تو نون لیگ زیادہ ٹارگٹ ہو رہی ہے، نون لیگ کو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے بندے توڑے ہیں، آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اور میں سن رہا تھا کہ افسا کومل بہت اچھی صحافی ہیں، انہوں نے بھی اسد طور صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ آخری باری لے رہے ہیں، اور یہ سب لوگ اب یہ بات کہنے لگ گئے ہیں کہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے پیپلز پارٹی نون لیگ کو کہ ہماری آخری باری ہے، اس کے بعد لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا، ابھی نہیں دیا تو آئندہ تو اب اور نہیں دیں گے، جو ہم نے اس ملک کا حال کر دیا، لوگوں کا حال کر دیا ہے، تو جتنا عرصہ ہو سکتا ہے اس نظام کو چلا لیں، اور اس کے لیے ہی یہ ساری ترامیم کی جا رہی ہیں، لیکن یہ سب ریورس ہو جانی ہے ایک نہ ایک دن۔ اللہ حافظ۔